أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی یہ سورت جو الم نشرح کے نام سے قرآن کریم کی فہرست میں درج ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور ابتدائی حالات ہیں نبوت کے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی کی جا رہی ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دین کو لے کر اٹھے ہیں جو ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ ان کے باپ دادا کا دین تو یہ تھا کہ سینکڑوں خداؤں کی عبادت کی جائے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھائے جائیں، انہی سے اپنی تمام حاجات مانگی جائے، اور جو بھی ضرورت ہو انسان انہی کی طرف رجوع کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر اٹھے، اس دین کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ انسان کا تمام تر تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ صرف عبادات ہی کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ذاتی ہو، اجتماعی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اسی سے اس سلسلے میں مدد یا اور جو بھی اس کیفیت کی بات ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ یہ چیز آپس میں ٹکرا رہی ہے، ان کے نظریات ٹکرا رہے ہیں، نبی کے خیالات ٹکرا رہے ہیں، اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابتدا میں تو سمجھانے بجھانے کا، ان کے نظر انداز کرنے کا معاملہ کیا، جب اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے اس سمجھانے بجھانے کا معاملہ رکھا، جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو سودے بازی کرنا شروع کی انہوں نے، جب دیکھا اس سے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو کسی سودے بازی پر بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر دشمنی انہوں نے شروع کی، آپ کو بھی ستانا شروع کیا، آپ کا جو ایمان لا رہے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ایذائیں پہنچانا شروع کی۔ ایسے حالات میں اس سورت کو نازل کیا گیا، اور اس میں بشارتیں دی گئی ہیں نبی کو، تسلی دی گئی ہے نبی کو، جیسے اس سے پہلے سورت میں گزرا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس میں تسلی دی گئی تھی کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی آپ کو نہ تو آپ کے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے جیسا کہ کفار مکہ وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ لہٰذا وحی کے نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھا جانا کہ ناراض ہو گیا ہے خدا یا اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر وحی آتی ہے، اور ضرورت تھی اس بات کی کہ ابھی وحی کے سلسلے کو روکا جائے تاکہ نبی پر غیر ضروری قسم کا بار نہ پڑے۔ وحی کی جو شدت ہوتی ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا اثر پڑتا تھا، لہٰذا اس گہرے اثر سے مسلسل آپ متاثر ہوتے تو آپ کی صحت بھی متاثر ہو جاتی، آپ کام کاج میں یا دعوت و تبلیغ میں بھی اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر اس سلسلے کو روکا کچھ وقت کے لیے، کہ جس میں ناراضگی کا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ چھوڑ جانے کا کوئی مطلب تھا۔ چنانچہ اس صورت میں بھی اسی انداز سے آپ کو تسلی دی گئی، یہ کہہ کر کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے؟ سینے کو کھولنے کا مطلب یہ کہ جو مشکلات دین کے سلسلے میں آنے والی تھی ہم جانتے تھے، ہم نے آپ کے سینے کو اس اعتبار سے کھول دیا کہ آپ کے اندر تحمل، بردباری، نرم مزاجی اتنی بھر دی کہ کسی بھی طرح کے حالات ہوں آپ کے اندر ان کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے جو لوگوں کی طور طریقے آپ دیکھ کر توڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو انہیں علم آپ کو دے کر آپ کے دل کو کھول دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا کہ یہ طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ
لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں، اور لوگوں کی جہالت ہے، جاہلیت ہے، اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو وسیع الظرف بنا دیا، علم کا آپ کو گویا سمندر آپ کے سامنے آپ کے دل میں اتار دیا، تاکہ آپ تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور کام کرنے کے طریقوں سے بھی آپ کو آشنا کر دیا کہ کس طور پر آپ کو کام کرنا ہے، کس طور پر لوگوں کو سمجھانا ہے۔ چنانچہ یہ سینہ کھولنے کا مطلب ہوا، علم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ قرآن کریم میں سینے کو کھولنے کا ایک دوسرے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان سے یہ فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا ہے، جائیے اس کو سمجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ بڑا تنگ ہو رہا ہے، میری زبان بھی نہیں چل رہی ہے صحیح طور پر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، یعنی اس کی طرف سے جو ہماری دعوت پر اس کے سلسلے میں مزاحمت ہوگی، جو ٹکراؤ و تصادم پیدا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ میں ہمت ہار جاؤں، یا ایسا نہ ہو میں غیر ضروری طور پر جذباتی ہو جاؤں، میں مشتعل ہو جاؤں۔ تو اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، تاکہ اس کی طرف سے جو بھی زیادتی ہو، جو بھی اس کی مخالفت ہو، میں اس کو برداشت کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے اس معاملے کو جو کار نبوت ہے اس کو آسان کرنا میرے لیے۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو سینے کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے وہ چیز انسان کے اندر یا وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دی جائے کہ تمام قسم کے سخت سے سخت حالات کو بھی انسان برداشت کر سکے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی یعنی اشتعال نہ پیدا ہو، جذباتی نہ ہو جائے، غیر ضروری اقدام نہ کر لے، یا اس کام کو تھک ہار کر چھوڑ نہ بیٹھے۔ ان تمام کیفیات سے بچانے کے لیے سینے کو کھولنا یہ مراد ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ آپ پر سے اتار نہیں دیا ہے کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، آپ بوجھل ہوئے جا رہے تھے، اس بوجھ کی وجہ سے جو آپ پر تھا، ہم نے کیا وہ اتار نہیں دیا آپ کو سے، پہلے آپ کو ہلکا کر دیا اور آپ کو مطمئن کر دیا کہ اس طرح سے آپ کریں۔ یہ بوجھ کون سا تھا؟ وزر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن نے وزر کا لفظ اور بھی دوسری موقع پر استعمال کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، جو جیسے اعمال کر کے جائے گا وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں بہرحال وہ اچھے انداز میں آئیں گے سامنے، اور برے اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ ایک بوجھ کی شکل میں اس کی گردن پر یا اس کی پیٹھ پر یا اس کے سر پر رکھا ہوگا۔ تو وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، آپ کا کوئی معاذ اللہ گناہوں کا بوجھ نہیں تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ رسول کی زندگی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر نبی ہر رسول اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہتا ہے، اس سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر وزر کا مطلب کیا ہوا؟ وزر کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ مباح قسم کے کام، جائز قسم کے کام یا اولا قسم کے کام جس کو سمجھ کر لیا جائے اور بعد میں ان کے خلاف مصلحت ہونا پھر جائے، علم کی روشنی میں واضح ہو جائے کہ فلاں کام جو ہم نے مصلحت سمجھ کر کیا تھا وہ ٹھیک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عین منشا کے مطابق نہ یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی سے بہرحال بشر تھے، کبھی کبھی کوئی ایسی بات صادر ہو گئی ہوگی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو نبوت سے پہلے بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی ایسی بات کوئی شامل ہوگی۔ مثال میں ہوگا جیسے اس سے پہلے ہم نے سورہ الضحیٰ میں بتایا تھا کہ آپ کے چند دوستوں نے ایک مرتبہ کہیں کوئی نوٹنکی وغیرہ تھی جیسے ہوتی ہے، کھیل تماشا جیسے ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی پروگرام تھا کہیں پر، تو آپ کے چند دوست ساتھی وغیرہ تھے، وہ جا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا اے محمد چلو تم بھی چلو، ہر جگہ پر نوٹنکی ہے دیکھیں گے،
اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. چھوٹے تو تھے ہی آپ, تو بہت زیادہ شعور آپ کے اندر نہیں پیدا ہوا, آپ چل دیے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے راستے میں ایسی نیند دے دی, ایسا نیند کا غلبہ دے دیا کہ آپ سو گئے. اللہ نے وہاں جانے سے بچا دیا. اب یہ احساس سب کے اندر پیدا ہوا نبوت کے بعد کہ وہ جگہ تو ہمارے جانے کی مناسب نہیں تھی, ہم تو وہاں غلط جا رہے ہیں. اب یہ احساس کوہن بن گیا, بے چین کی ہوئے ہم اگر چلے جاتے تو کیا ہوتا. اس طرح کے کام جیسے کبھی ہو گئے تو وہ آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا کی ہوئی تھی, ایک کوہن پیدا کر رہے تھے کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے متعلق پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں. یا مثال کے طور پر پیچھے ایک صورت گزر چکی ہے کہ شہر مکہ میں, شہر کعبہ میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے, وہ کسی مسئلے کے سلسلے میں پریشان تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ غلطی سے آئے کہ نبی سے پوچھ لیں اور صحیح عمل کر لیں. اس وقت چونکہ سرداران قوم کو خطاب کر رہے تھے, ان کو تعلیم دے رہے تھے, اس موقع پر ان کا آنا آپ کو ناگوار گزرا تھا. تو یہ تو گھر کے آدمی ہیں, آپ کے وہ برادری نسبتی رکھتے تھے, یعنی سارے رکھتے تھے رشتے کے اعتبار سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خالداد بھائی تھے, تو اس اعتبار سے آپ کی برادری نسبتی تھے. تو آپ کا مطلب یہ تھا, یعنی آپ کی سوچ یہ تھی کہ گھر کے آدمی ہیں, کسی بھی لوگ ملاقات کر سکتے تھے. اس وقت سے چلے آئے, اس وقت قوم کے سرداروں کو خطاب کر رہے تھے, اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے پیچھے بھیڑ ہوگی, وہ ایمان لے آئیں گے. یہ جو آپ کے اندر ناگواری کی کیفیت پیدا ہوئی, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى, اب آپ کے اندر بے چینی ہو رہی ہے, ہم سے یہ کیا ہو گیا. ہم نے اہل ایمان کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا, ہم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ایک برا خیال قائم کر لیا, یہ ہم سے کیا ہوا. اس طرح کے کام آپ کو بے چین کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وضعنا عنک وزرک. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا ہم سے جواب پوچھ لیا, اس کے سلسلے میں سوال کر لیا, ہم کیا جواب دیں گے. آپ اطمینان رکھیے کہ ایسے کاموں کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا, آپ کو معاف کر دیا, آپ بے چین نہ ہو, پریشان نہ ہو. وہ وضعنا اس طرح کے جتنے بھی کام چھوٹے موٹے ہو گئے بشری کمزوریوں کی وجہ سے, نبی بشری تھے, ہمارے آپ کے جیسے مثال تھے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے آپ ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں, ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس انداز سے نہیں. ہماری بھی حفاظت ہو رہی ہے, آپ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, سب کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے, اس طرح سے عام بشر کی حفاظت کو کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ہم تمہارے اوپر نگراں بھیجتے ہیں, تمہاری نگرانی کرتے ہیں, تمہاری حفاظت کرتے ہیں ہمارے فرشتے. صرف آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. جسم کی حفاظت کرنے والے کتنے فرشتے ہیں, ایک ایک عضو کی حفاظت کرنے والے کتنے فرشتے ہیں, آپ اندازہ کیجیے. جو 2 فرشتے موجود ہیں جو ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں. آنکھ پر 7 فرشتے لگے ہوئے, سر پر بھی چوٹ لگنے سے بچانے کے لیے فرشتے لگے ہوں گے, ہم کہیں گرے جا رہے ہیں فرشتے روکنے کے لیے تیار کر لیں. تو اس طرح سے بے شمار فرشتے ہمارے آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں جو حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر تم حفاظت نہ کرنا, فلاں موقع پر ہمارا حکم اس پر نافذ ہو جاتا ہے, اس وقت فرشتے نہیں ہو جاتے, اس وقت فرشتے حفاظت نہیں کرتے. ورنہ مستقل 24 گھنٹے نگراں لگے رہتے, نگرانی کرتے رہتے, حفاظت کرتے رہتے. دوبارہ نبی کی حفاظت مستقل ہوتی, لیکن اب اس طرح کے جو چھوٹے موٹے کام غیر ضروری قسم کے اور بشری کمزوری کے نتیجے میں ہو گئے, اس کے سلسلے میں نبی کرنے بے چینی تھی. اللہ تعالیٰ کیا پریشان ہے. ہم نے وہ سارے کام جن کو آپ کی جنہوں نے جس کی فکر کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے, آپ ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں, اور دماغ پر ہاتھوں کے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کیسے جواب دیں گے. ہم آپ سے کرتے ہیں الذی قدم ہے, جس نے آپ کو کمر کو توڑ رکھا ہے, ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا, آپ کی آوازیں کو بلند کر دیا, آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ اس وقت کہی جا رہی بات جب آپ کے ساتھ محدود تعداد میں مختصر انداز میں لوگ تھے, اور صرف وہی لوگ آپ کا نام لے سکتے تھے. مکے سے باہر بھی شاید آپ کا نام اس وقت تک نہیں پہنچا تھا جس وقت صورت نازل کی گئی, لیکن بشارت دی جا رہی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
کفار مکہ جب ناکام ہو گئے ہر طرف سے تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے آخری بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت سب نے بڑی خوشی منائی تھی، خاص طور سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے بڑی خوشی منائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کی اب کوئی نرینہ اولاد تو ہے ہی نہیں، کوئی لڑکا وغیرہ آپ کو ان کا ہے ہی نہیں، یہ مر جائیں گے، ان کا نام نشانی مل جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان نشانیہ کا حول ابتر، آپ کا جو دشمن ہے بے نام و نشان تو وہی ہے. اسی کا گویا جواب نہیں ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے چرچے کو، آپ کی آوازوں کو بلند کر دیا. خود کفار مکہ نے اس کام میں مدد کی ہے. گویا کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی سے روکنے کے لیے لوگوں کو، جو حج کے زمانے میں وفد آیا کرتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، ڈیرے پر ان پہ جاتے تھے، ان کے خیموں میں جاتے تھے، یہاں وہاں ان سے ملاقات کرتے تھے. دیکھو ہمارے وہاں ایک محمد نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لوگوں کو بہتا رہا ہے، اور جو اس کی بات سن لیتا ہے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے. اس طرح سے اس نے ہمارے درمیان معادلہ تفرقہ پیدا کر دیا، ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا. خبردار کو سن لیں، اب کون سا وقت کہاں سے آیا ہے، کون سا قافلہ کہاں سے آیا ہے، ظاہر کو لوگوں نے سنا، اپنے اپنے ملکوں میں گئے، وہاں انہوں نے چرچا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو جس نے لوگوں کو شیرازوں کو منتشر کر دیا. اب جب اس طرح کی بات سامنے آئی، ایک انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے طبیعت اسی کی طرف مائل ہوتی ہے. آپ نے مریض کے بارے میں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے کہ تم کو یہ چیز نہیں کھانا ہے، وہی چیز کھانے کا نہیں چاہیں گے، چاہے اس سے پہلے آپ نے کھایا، لیکن اس وقت یہی چاہیں گے نہیں یہی چیز. یہ انسانی فطرت ہے کہ جس سے انسان کو روکا جاتا ہے اسی کو بھی سب سے تجسس پیدا ہوتا ہے. چنانچہ لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے. کوئی مالی کا کون سا سر جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے کاٹ رہا ہے. اور عمرے کے وقت میں آتے تھے لوگ عمرہ کرنے کے لیے رہتے تھے، اور بھی اسی طرح کی کیفیت ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ لوگوں میں یعنی شہر میں پھر گرا کر لوگوں میں نبی کو بدنام ہوا کر رہے تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ نبی کی بدنامی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ اسی بدنامی کے ذریعے سے نیک کام پیدا کر دیا، اسباب پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں کو نبی کا شہرت دوسروں تک پہنچانے کا وہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا. تو دور دراز ملکوں میں بھی آپ کا نام پہنچ گیا، وہاں بھی آپ کا نام لیا جانے لگا. اور آپ غور کیجیے کہ نبی کی زندگی میں پورا مکہ، پورا عرب مسلمان ہو گیا. جہاں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا وہاں آپ کی دشمنی کا ہاتھ نہیں تھا کہ آپ کے تخت کے گھر پہ ہو رہے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا آیا کہ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں اتنی بجھا دی کہ اب کوئی شخص ادب اور احترام کے بغیر آپ کا نام نہیں لے رہا تھا. آپ کے ساتھ حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جن کے اندر کچھ بھی سلیقہ ہے وہ بھی کم از کم محمد صاحب تو کہتے ہیں. حضرت نہ لگا کر وہ اپنی جگہ پر، درود نہ پڑھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کم سے کم محمد صاحب بھی کہتے ہیں. خالی محمد کا نام نہیں لیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلا. پھر ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا رب، آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی آوازوں کو بلند کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کیسے بلند کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم کیسے بلند کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت، جب بھی میرا تذکرہ کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر آئے گا. آپ دیکھیں کسی بھی موقع پر دیکھیے، اذان میں دیکھیے اللہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں دیکھ لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. خطبہ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے ساتھ نبی کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے. کبھی بھی قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر آتا ہے. تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے. اور آج دنیا میں، دنیا کے چپے چپے پر جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسلمان بستی ہے وہاں پر 5 وقت اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے نبی کے نام کے ساتھ. نبی کا نام ہی لیا جاتا ہے، نبی کا نام بلند کیا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک. اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، آج تک چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک اسی انداز سے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ہر انسان ادب و احترام کے ساتھ آپ کا نام لے گا اور اذان میں اور اقامت میں اور خطبوں میں اور
دوسرے مواقع پر نبی کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جو بھی پریشانی ظاہر ہے کہ اس میں پریشانی کے حالات ہیں. لوگ انکار کر رہے تھے, آپ کو معذرت خطا کہہ رہے تھے, آپ کو جو کل ہاتھوں ہاتھ کہہ رہے تھے, صادق اور امین کہتے نہیں سکتے تھے, آج وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کی کو معذرت گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. حالات اتنے نازک ہیں یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا, اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا, اور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی چین سے نہیں رہنا دیا. بدر کی جنگ کو مسلط کر دیا, احد کی جنگ کو مسلط کر دیا, اور دوسری جنگوں کو مسلط کر دیا, وہاں بھی چین سے نہیں رہنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بات ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے کہا کسی نے تو کوئی نہیں. ہر طرح کی جو مصیبتیں اور حالات ہیں, آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی کہ آپ ہر طرح کے حالات سے یعنی آسانی کے ساتھ گزر کریں, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. ان نماز سے ہر تنگی کے ساتھ, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی کا دور بھی آ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّ کہ اس کے بعد یعنی تنگی کے بعد آسانی ہے, یہ نہیں کہا. اس لیے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی کے آنے میں کوئی دیر لگے گی, پریشانی کا دور گزرے گا پھر کچھ وقت کے بعد آسانی آئے, نہیں, بلکہ دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ بالکل قریب ہے اچھا زمانہ اور یعنی آسانی بالکل قریب آ رہی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح سے مشکلات دو جگہ پر مشکل کا ذکر کیا گیا, دو تکرار ہے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, دینی اعتبار سے ہو, حالات کے اعتبار سے ہو, لوگوں کی طرف سے تہذیب وغیرہ کی صورت میں ہو, ذاتی اعتبار سے ہو, گھریلو نظم و نسق کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو, ہم بشارت دے رہے ہیں آپ کو کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. حالات مشکل ہے, اسی کے ساتھ آسانی چلی آئے گا. آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. لہٰذا جب آپ فارغ ہو گئے تبلیغ سے, لوگوں کو تعلیم و تربیت ان کی کرنے سے, جب آپ فارغ ہو جائیں فانصب, اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں. لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو تبلیغ کرنا یہ بھی عبادت ہے, لیکن یہ عبادت بالواسطہ ہے. بندوں کے ذریعے سے یہ عبادت ہو رہی ہے, ان کی اصلاح کی جا رہی ہے, ان کے بنا کو دور کیا جا رہا ہے, ان کے عقیدوں کی اصلاح کی جا رہی ہے, ان کے اخلاق کی دوسری کی بات کی جائے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو کس کے اخلاق کی اچھائی بیان کی جائے گی, کس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے گی, تو کچھ نہیں. تو یہ بھی عبادت قرار دیا گیا آپ کا یہ عمل جو تبلیغ وغیرہ کا تربیت کا ہے. اس کو اللہ نے جب آپ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے, لوگوں کی تعلیم و تربیت سے, لوگوں کی تبلیغ سے, اور اسی طرح سے گھریلو ذمہ داری ہوگی, اس گھر کی آپ کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ آپ اہل و عیال والے بھی تھے, آپ کو گھر کی بھی تو فکر ہوتی تھی کہ کھانا کیسے پکے اور آٹا لانا ہے, چاول لانا ہے, بازار جانا ہے, یہ لانا ہے, یہ بھی تو بہرحال اس میں تمام چیزیں کہ جب آپ کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں, چاہے وہ گھریلو ذمہ داری ہو چاہے حکومت کی ذمہ داری ہو, جب آپ فارغ ہو جائیں تو فانصب, اب براہ راست آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کیونکہ ہر انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے. ہم آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے. باخلاق صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو انسانوں کو تمام دنوں کو پیدا ہی اسی لیے کہ تو ہماری عبادت کریں. ہم آپ بلا واسطہ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے, لیکن نبی واسطے کے ساتھ بھی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا. لہٰذا آپ جب ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. وہی لازم فرق اور اپنی پروردگار کی طرف توجہ ہے کہ وہی آپ کا اصل مرجع, وہی آپ کا اصل ماوا ہے, اور اسی کے یعنی قابل حال تعاون سے آپ کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں, آپ اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں. جب تک اس کا تعاون, اس کی مدد شامل حال میں ہوگی, آپ اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے اور ناکام ہو جائیں. لہٰذا اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں, توجہ کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 3 چیزوں کی بشارت دی. ایک تو یہ کہ حالات کے لیے جیسے بھی حالات آئے, ظاہر ہے کہ نبی کے کار میں حالات انتہائی سنگین قسم کے حالات ہیں. ہر نبی کو آپ دیکھیں گے, نوح علیہ السلام سے دیکھیں گے, موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں گے, خود اپنے نبی کے حالات
ہمارا آپ نے سنے بھی ہوں گے بڑے کیا کیا کس کے انداز سے آیا ہے ہر دن کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو ہم نے اس لیے آپ کو اس کا اسی انداز سے آپ کو ڈھال دیا ہے کہ آپ ہر حالت کا مقابلہ کر سکیں. آپ کے اندر وہ صورت پیدا کرتی وہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آپ آسانی کے ساتھ گزارتے ہیں. اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. آپ کو علم دے کر لوگوں کی جو جہالت تھی اور جاہلیت تھی اس کی وجہ سے آپ بولتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ یہ سب جو بھی پوجا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے ان کو کیسے راستے میں جائے. خود آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اپنے طور پر آپ کے پاس کوئی صورت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے علم دے کر آپ کو ایک شاہ طریق دے دی کہ آپ عقیدے کی اخلاق کی کردار کی اعمال کی ہر طرح کی اصلاح اس زندگی سے کریے اس علم سے کیجیے. کیا آپ کو دوست اتار دیا اور مزید یہ کہ آپ کا نام اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آج تک ادب اور احترام کے ساتھ دن بھر میں 5 مرتبہ تو کم سے کم بابا نام لیا جاتا ہے. باقی کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے ہر انسان جب بھی نام آتا ہے نبی مجبور پڑتا ہے اور اس کے علاوہ قیامت تک بھی اس کا انتظام کریے. ان آیات کے ذریعے سے کیا نبی کو تسلی دی گئی وہاں ہمارے آپ کے لیے بھی اس میں اسی چیز کا بڑھ رہا ہے کہ حالات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر جیسے چاہتا ہے انسان پر حالات کرتا ہے. اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر مشکل حالات ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس سے شکوہ اور شکایت نہ کریں کہ ہم اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے دعا مانگنے میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوگی. اس طرح کی بات نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمارا نرمی کا رہنا چاہیے اور اسی انداز سے رہنا چاہیے اس کی شان کے اعتبار سے. اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے ہر معاملے میں کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی یقیناً پیدا کی جائے گی. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو نبی کے واسطے سے سبق دیا ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں مشکل سے مشکل حالات ہیں حل پیش کرنا اس کا کام ہے. حل پیش کرے گا آسانی پیدا کرے گا. ان باتوں کا یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا چاہیے اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر ہوگا کا فرق اپنے پروردگار کی طرف توجہ تو اسی طرح توجہ کریں تاکہ تمام معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کر سکیں اور کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی معاملہ ہم سے آپ سے نہیں کر اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنی ہدایت